علی رسول والمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے اور مومنین کے لیے۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہم پر ہے کہ ہم اپنے بستروں سے، ازدواج سے، گھروں سے، آسائشوں سے، سہولتوں سے تج کر چھوڑ کر خالصتاً اس کی رضا کے لیے یہاں لمحات میں موجود ہیں۔ اور اگر اس کی توجہ اور حمایت شامل حال نہ ہو تو ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو اس مقام پر نہیں پاتا کہ استقامت کا مظاہرہ کر سکے۔ یہ استقامت اور مستقیم ہونے کی کیفیت بلا شبہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ ساعتیں قبولیت کی ساعتیں ہیں۔ یہ ساعتیں یہ لمحے قبولیت کے لمحے ہیں۔ اس کے پاس کیا کمی ہے؟ کمی اس جانب ہے کہ ہم اس کو پہچاننے کا حق ادا نہیں کر پا رہے جیسے کہ پہچاننا ہے۔ تعالیٰ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، آمین۔ اور جن نفوس پر اس نے بے شمار انعامات و اکرامات کیے ہیں لباس بشریت میں، ہمیں ان کا شعور، ان کی پہچان، ان سے تعلق کو جوڑنے کی جو توفیق سعید اس نے عطا کی ہے، ہم اس کی بہتر نمائندگی اور اس کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، آمین۔ تاکہ نہ صرف لباس بشریت کا یہ دور اگلی لطافتوں کی منزلیں جو ہمارے حصے میں آئیں وہ کہیں فرو تر ہو، کشادہ تر ہو، روشن تر ہو اور ہمارے رب سے قریب تر ہو۔ اس نشست کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ ہم اپنے رب سے قریب تر ہو جائیں، اور بلا شبہ جسے وہ چاہتا ہے اسے اپنے سے قریب کرتا ہے، اور اس کی عطا کردہ توفیق کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ہمیں خوب اچھی طرح سے معلوم ہے اس خانقاہ سے باہر کے مناظر کیا ہیں، اس خانقاہ سے باہر کی مشغولیات کیا ہیں۔ چند ہی نفوس نے اپنے آپ کو اگر وقف کیا ہے تو اس کے ہاں نہ قلت و کثرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرا رب پرندوں سے وہ کام لے لیتا ہے کہ ابابیلوں سے ہاتھیوں کو رسوا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص انعام و اکرام ہے، جبکہ ہم اور آپ پرندوں سے بہتر مقام پر ہیں، ابابیلوں سے بہتر مقام پر ہیں، تو کیا وجہ نہیں ہے کہ جب ہم کوشش کریں تو ہمیں وہ سرخرو نہ کرے گا۔ اس خوش امیدی کے ساتھ ہی ہم اور آپ اس مقام پر ان لمحات میں بیٹھے ہیں۔ خدا ہمارا یہاں بیٹھنا اس چبوترے کو بابرکت قرار دے کر ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح ہر فجر مقام پر بیٹھ جائیں اور انتہائی خوش و خضوع سے اپنے رب سے رجوع کریں تو وہ تمام کچھ ممکن ہے جو انبیاء اور اہل اللہ کے ذریعے دنیا دیکھتی رہی ہے ماضی میں، چاہے وہ شفا ہو، چاہے وہ برکتیں ہوں، چاہے وہ کشادگی ہو، چاہے علم و عرفان کی سربلندیاں ہوں، گھریلو معاملات میں ناچاکیوں سے دور آسودگی کا راستہ ہو۔ اگر کچھ نفوس بیٹھ کر کسی ایک مرکزے پر اپنے آپ کو مجتمع کریں، جمع کریں، تو کوئی وجہ نہیں کہ قبولیت کا لمحہ نہ آ جائے، کیونکہ ایک فرد نہیں ہوگا، وہ پورا گروپ ہوگا جو ایک رخ پر دیکھ رہا ہوگا۔ ہمارا کام رخ کی پہچان ہے۔ کعبۃ اللہ کی نشاندہی صرف اسی لیے کی گئی ہے کہ پورا عالم اس طرف متوجہ ہو جائے جدھر اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کی مرضی سے بڑھ کر کس کی مرضی ہو سکتی ہے۔ تو گزشتہ رات کی نشست کے حوالے سے سامعین مجلس، شرکائے مجلس کچھ نکتہ کہ جسم میں روح امانتاً رکھی گئی ہے، اور جسم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس روح کی آبیاری کے لیے، نشو و نما کے لیے، اسے مزید روشن اور متبارک کرنے کے لیے محنت کی جائے۔ طریقہ کار بتایا گیا ہے، بہت سے طریقے بتائے گئے کہ روح کی غذا کیا ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، مگر حالات و واقعات اور جسمانی تقاضے
تقاضوں نے روح کی غذا سے ہمیں بالکل دور کر دیا ہے۔ اور ہم جسم کی غذا کے حوالے سے پوری دنیا میں نظام چل رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی اور مقوی سے مقوی غذا جو ہے وہ جسم کو دی جائے۔ کیا کہیں کسی شعبہ حیات میں اس بات کا کی کوئی علامت ملتی ہے کہ روح کو بھی غذا دی جائے؟ تو افسوس، صد افسوس کہ روح کی غذا کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا، جبکہ اہل اللہ اور اہل خانقاہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جسم کو گھٹاتے ہیں اور روح کو بڑھاتے ہیں۔ جسم کا گھٹنا روح کا بڑھنا ہے، اور جسم کا بڑھنا روح کا گھٹنا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بہت جسیم ہے، اب جانور کتنے بھاری ہوتے ہیں، منوں کے حساب سے ان میں گوشت ہوتا ہے، تو ان کی روحیں کیا ہوتی ہیں؟ ان کی روحیں بہت ادنا ہوتی ہیں، اور جبکہ ان کے جسم بہت بھاری ہوتے ہیں۔ اور فقیروں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے جسم تو بہت نحیف اور کمزور ہوتے ہیں، اور ان کی پرواز کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کی پرواز کی کیفیت انتہائی اعلیٰ و عرفہ ہوتی ہے۔ جہاں بیٹھتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور جہاں بیٹھتے ہیں مخلوق خدا کی خدمت کے لیے بیٹھتے ہیں۔ یہ اہل اللہ کا خاص طریقہ، جسم کا گھٹنا روح کا بڑھنا ہے، اور جسم کا فربا ہونا روح کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ تو اس بات پر فقراء اہل خانقاہ توجہ دیتے ہیں کہ وہ جسم کو غذا تو دیں، منع نہیں کیا گیا، مگر روح کی غذا کا خاص خیال رکھیں۔ جزاک اللہ و احسن۔ جیسے نوجوان بچوں میں یہ صلاحیتیں ابھی آہستہ آہستہ اجاگر ہو رہی ہیں کہ چیزوں کو مختلف اینگل سے دیکھنے کی خاطر، سبحان اللہ، سورج کو ہم صبح بھی دیکھیں گے، نکلے گا چمکتا ہوا، ہم دیکھ لیں گے بڑے آرام سے، دوپہر میں اس کو نہیں دیکھ پائیں گے، اتنی تپش اس میں ہوتی ہے کہ ہم اس کی طرف نظر کر ہی نہیں سکتے۔ اور شام کو جائیں کلیفٹن میں تو لگتا ہے کوئی گول سا تھال جو ہے وہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ تو یہ ایک ہی چیز کے کتنے اینگل ہیں، اور جس اینگل سے بیٹھ کر دیکھیں زاویہ ڈفرینٹ ہے۔ اسی طرح بعض پیغامات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اینگلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، زاویے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ زاویوں کو سیکھنا محنت کے بعد ہی ممکن ہے۔ ہم گھروں میں بستروں میں اپنے آرام کر رہے ہوں اور یہ اینگل ہمارے سمجھ میں آ جائے، ہاؤ کڈ بھی پاسبل، جب تک محنت کی۔ کل بھی بات ہو رہی تھی کہ عرضہ یافتن عرضہ فروختن، جو سستا پائے گا وہ سستا بیچ دے گا، جو محنت کے ذریعے پائے گا، مشقت کر کے پائے گا، اپنے آپ کو ہر وقت مصروف و مشغول رکھے گا، وہ اس کے ثمرات دیکھنے جیسا ہو جائے گا۔ دین میں جبر نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے، مگر نفس اور شیطان کی چالوں میں دین کو مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ جبکہ اس شیڈول کا معاملہ یہ ہے کہ انسان اگر استقامت کے ساتھ سفر کرے تو پھر بہت سی آسانیاں ہیں جو اس قصے میں آتی ہیں، بلکہ والذین جاہدوا فینا، جو اس راستے میں جدوجہد کریں گے، لنہدینہم سبلنا، اللہ ان کے راستہ بنا دے گا۔ قرآن میں خوشخبری، عنکبوت میں خوشخبری ہے کہ جو محنت کریں گے اس محنت کے صلاح ان کو مل کر رہے گا۔ جی اگلی دنیا میں، اگلے نہیں عالم کثیف میں بھی آپ کو آپ کی محنتوں کا صلہ دینے پر اللہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محنت ہم یہاں کریں اور صلہ وہاں نہیں؟ محنت یہاں کریں تو اس عالم پر بھی اس کا تصرف ہے، عالمین پر اس کا، کیونکہ رب العالمین ہے وہ۔ تو یہ جو خیال پھیلایا گیا کہ نہیں یہاں محنت کرو وہاں اجر ملے گا، اور کیا خدا یہاں اجر دینے پر قدرت نہیں رکھتا ہے؟ بہترین اجر دینے پر قدرت رکھتا ہے، مگر ہمارا زاویہ نگاہ کیونکہ انتہائی سطحی اور بہت چھوٹا ہے، تو اسی لیے ہم ان باتوں سے دور ہیں۔ جیسے جتنے دور ہوں گے اتنی مشکل میں ہوں گے۔ جیسے کوئی بتانے والا بتائے گا، سمجھنے والا سمجھے گا، اس پر عمل کرنے والا عمل کرے گا، تو راستہ پھر آسان ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر اللہ کے ذکر میں اطمینان قلب ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو دلوں کا اطمینان ہم مال و اسباب، گھروں میں، گاڑیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، اولاد میں ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں وہاں سے نہیں ملے گا اطمینان دل کا۔ ہمیں دل کا اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی ذات سے ملے گا، اللہ کے ذکر سے ملے گا، اللہ کی قربت سے ملے گا۔ تو پہلے ہی مرحلے میں اینگل صحیح کر لیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں جتنے بھی بیٹھے ہیں ہمارا اینگل یہ ہے کہ ہمیں دلوں کا اطمینان اور سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک جو باتیں کرتے ہیں ضروری اور غیر ضروری، وہ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ مال و متاع میں تلاش کر رہے ہیں، گھروں میں تلاش کر رہے ہیں، جبکہ دل میں کا اطمینان جو اللہ نے دل بنایا ہے تو بنانے والا بتا رہا ہے کہ اس کو اطمینان کہاں سے ملے گا۔ اللہ بذکر، سن رکھو، اللہ کا لفظ قرآن میں صیغہ آیا ہے جگہ جگہ، وہ سن رکھو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اور جو اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں تو پھر اللہ
اسباب بناتا ہم کہتے ہیں فرشتے بھیجتا ہے، بے شک اسباب کا خالق اللہ ہے۔ ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے لیے بظاہر ناممکن نظر آتی ہیں، صحت کا حصول ناممکن، دنیا کے بے شمار اور چیزوں کا حصول ناممکن، مگر وہ آپ کے لیے ممکن بن جاتا ہے۔ آپ حیرت سے دیکھتے ہیں، نہ اس بندے کو میں نے کبھی چائے پلائی، نہ اس کی خدمت کی، نہ اس کا سر دبایا، نہ اس کو گولی لا کے کھلائی، اور یہ میرے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو اس راستے پر کوشش کریں گے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، راستے بنانے پر اللہ قدرت رکھتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی نہ دیکھیں نا۔ کہتے ہیں، سادہ سی مثال دیتے ہیں کہ جس درخت میں پھل لگتے ہیں وہیں پتھر بھی آتے ہیں۔ تو کیا وہ جو نیگیٹو پاور ہے، ایک کا نام لے رہا ہے، ایک پاور کا نام پاورز کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں، منفی طاقتیں ہیں، وہ کب چاہیں گی کہ ہم اس راستے پر استقامت سے چل سکیں؟ تو ہمیں تو ہر وقت ہوشیار رہنا ہے، آپس کا پیار و محبت، آپس کا درگزر، اور آپس کے معاملات میں اعتدال، آپس کے معاملات میں ایک دوسرے کی عزت و توقیر، یہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ جو قافلہ بننے کو جا رہا ہے تو آپ لوگ چھپ کے کر رہے ہیں سب دنیا میں جو کام کر رہے ہیں، باقی دنیا جا کر دیکھیں کتنا شور و غوغا ہے۔ بھی پچھلے دنوں گزشتہ اتوار کو ہم ایک محفل میں گئے تھے، وہاں کا رنگ دیکھا تو میرے بچوں کی رائے یہ ہے کہ الحمدللہ، کیا کہا اس موقع پر کہ ہم بہتر مقام پر ہیں، ہم بہتر مقام پر ہیں، ہماری فکروں میں اللہ نے، ہماری فکروں کو اللہ نے جلا بخشی ہے، اور ہم بہتر طور پہ حالات و واقعات کو دیکھنے جیسے ہو گئے۔ تو جب یہ ایسا ہو ہی چکا ہے تو اس کی حفاظت بھی تو لازم ہے، اس کی حفاظت ہر لمحے لازم ہے، لمحہ لمحہ جاگنا ہے، کیونکہ جو خزانے جہاں ہیں وہیں پہ تو خطرہ ہوتا ہے نا آنے کا، نیگیٹو پاورز کا، تو اس کی حفاظت بھی کرنا ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بہت اہم میسیج ہے کہ ہم لوگوں نے، ہم تمام احباب جو سب موجود ہیں اور دیگر جو آتے ہیں رات کو اور پھر اپنے مجلس کے بعد روانہ ہو جاتے ہیں، ہم نے سب کو سمیٹ کے چلنا ہے۔ یہاں کثرت کی زونی لاکھوں کا مجمع اور ہزاروں لوگوں پنڈال بھرا ہوا ہو، رسا بیان کا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ بھی تیار ہو جائیں تو وہ ایک ہزار پر بھاری قرار پا سکتے ہیں۔ اس کے لیے نفس کی صورت میں، شیطانی چالوں کی صورت میں جو حملے ہوں گے، خدا اس سے ہماری حفاظت کرے۔ ظاہر حامی و ناصر، حفاظت کرنے والی تو ذات اللہ کی ہے، ہم نے کوششیں کرنی ہیں اور اپنے لیے اور ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے راہ خدا کی اس محنت کو اور اس کی باراوری کے مناظر کو دیکھنا ہم پر واجب ہے دراصل، نہ کہ ہم تھک کر بیٹھ جائیں اور رس کر بیٹھ جائیں، ناراض ہو کر بیٹھ جائیں۔ ہمیں مستقل چلنا ہے۔ ان چالوں کو ہم منفی طاقتوں کی چالیں سمجھ جائیں کہ ہمارا راستہ کھوٹا کرنے کی کوشش ہے، جس سے ہمیں بچنا ہے۔ فرق ہوگا کہ مومن پلسرات سے گزریں گے تو جہنم کی آگ، جہنم نیچے ہے، پلسرات کے اوپر سے گزرنا ہے۔ جو صراط مستقیم پر ہوں گے وہ تو بہت پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے، اور جو پچھلی حقائق اور ضابطے کی بلاہول کا صرف ورد کر رہے ہوں گے وہ پھر یہاں اور وہاں گر رہے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنانہ شان کے ساتھ پلسرات سے گزرے گا۔ جب معروم گزریں گے تو کیسے گزریں گے، اور راہب گزرے گا تو کیسے گزرے گا۔ راہب کا کرتا مولانا کی اوور کوٹ کی جیب میں ہے۔ میں نے فرمایا کہ ہم گزریں گے تو ایسے گزریں گے، مزید ہماری روحیں چمکدار ہو جائیں گی، اور تم گزرو گے تو تم دھواں بن جاؤ گے۔ دس از دا میجر ڈفرینس، بنیادی فرق ہے سوچ کا، عمل کا، تدبر کا، فراست کا، پیروی کا، راہ پر چلنے کا۔ اس سے نکال کر تحقیق کی منزل پر اللہ سرفراز کرتا ہے۔ کوئی مشاہدہ ایک ہوتا ہے، جیسے بھی آپ نے کہا کہ ایک لاٹھی کے سہارے چل رہا ہے اور ایک اپنے آنکھوں کی بنیاد پر چل رہا ہے، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لاٹھی والے کے دائرہ بہت چھوٹا ہے، اور آنکھوں والے کی وسعت یہ ہے کہ آسمان کے لاکھوں ستارے آنکھ والا ایک لمحے میں دیکھ لیتا ہے۔ تحقیق و تکلیف کا فرق یہ ہے کہ ہم خدا کو پڑھتے ہیں۔ خدا کو پڑھنا اور خدا کو پہچاننا دو مختلف باتیں ہیں۔ جملہ عالم دین سبب گمراہ شد، اسی لیے تمام عالم گمراہی کا شکار ہیں کہ وہ خدا خوانی کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں۔ خوانی سے نہیں ہوگا کچھ بھی، خوانی تقلیدی عمل ہے، اور خدا کی پہچان تحقیقی عمل ہے۔ تو اس تقلید اور تحقیق کے فرق کو جب سمجھیں گے تو پھر ہی معلوم ہوگا کہ ہم کس طبقے میں ہیں۔
معاذ اللہ ہم تو تقلیدی طبقے میں ہم نے جو بچپن سے سنا ہم اسی کو حق سمجھ رہے ہیں، اسی کو دین سمجھ رہے ہیں، اسی کو رائے خدا سمجھ، جبکہ وہ رائے خدا نہیں ہے، رائے خدا نہیں ہے۔ رائے خدا کو سمجھنے کے لیے پیغمبروں کی سیرت پر چلنا ہے۔ پیغمبروں نے جو جن کو دین دیا اپنی جگہ مسلم بات ہے، مگر جنہوں نے دین دیا ہم ان سے دین لیں گے نا، ہم ان سے دین لیں گے، اگلے اسٹیپ کی بات نہیں کریں گے۔ ہم تو ڈائریکٹ جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں انبیاء کا جب وسیلہ اور طریقہ اور سیرت کے نکات کو سمجھ کر زندگی گزاریں گے تو وہ اللہ کی مرضی کے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی، میرا نبی اپنے من سے کچھ نہیں کہتا، جو اس پہ وحی کرتا ہوں وہی کہتا ہے۔ تو انبیاء اللہ کی تعلیمات کے تناظر میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور مخلوق خدا کے لیے خدا کو خدا سے ملانے کے لیے ایک پیٹرن واضح کرتے ہیں، ایک راستہ متعین کرتے ہیں، اور یہ کون سا راستہ ہوتا ہے؟ تحقیقی راستہ ہوتا ہے۔ اور جو فالوورز ہیں اگر اس راستے پر ہیں تو حق پر ہیں، اور اس راستے سے الگ ہو گئے تو پھر تقلیدی راستے پر ہیں، اور تقلید سے کامیابی ممکن نہیں ہے، تحقیق سے کامیابی ممکن۔ متما نکلا ہے متا سے، متمع حیات کیا ہے؟ زندگی کا سب سے قیمتی جوہر کیا ہے؟ فکر کا سب سے قیمتی جوہر، ٹھیک ہے، مال اولاد بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، مگر ایک جو زاویہ ہے وہ اللہ کے دیدار سے، اللہ سے قربت کی منزل کی کیفیت کا نام ہے کہ وہ تقلید میں نہیں ملے گا، وہ تحقیق میں ملے گا۔ جب کسی کے ذہن میں تحقیقی جلوہ ظاہر ہوگا تو پھر وہ ان فروعات سے نکل کر، ان سطحی باتوں سے نکل کر ایک طرف ہو جائے گا، جو اس طرف ہو جائے گا پھر وہ کامیابی کی منزلیں طے کرتا نظر بھی آئے گا۔ کئی بار آیا تھا آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، مگر آپ خود ہی کہہ تھے خار بیرا ہوتا ہے پسر، کہ بیٹے گدھا چلا گیا گدھا۔ یہ جو وجودوں کے اجسام کی کثرت ہے، اس کی یہ دنیا ہے۔ تو ذرا تصور کرو روحوں کی کثرت کی دنیا کیسی ہوگی۔ اللہ اجسام کی کثرت کی دنیا ہے یہ، ہم اور آپ لباس بشریت کے اجسام کی کثرت کی دنیا میں رہتے ہیں۔ اگر اس کو پس پش ڈال کر روحوں کو فروغ دینے کی بات کی جائے تو وہ عالم کس انداز کا ہوگا؟ راستہ بظاہر سیدھا ہے جی، بہت سے ایسے کام اس وقت بھی ہو رہے ہیں جو بظاہر نیکی کے طور پہ، مثلا لوگ کہہ رہے ابا خواب میں آئے تھے اور ابا نے کہا تھا کہ 10 کرسیاں جو ہے مسجد میں رکھوا دو، پھر اماں بھی آئیں، انہوں نے بھی کہا کہ 10 کرسیاں، تو ایک وقت آئے گا کہ مسجد جو ہے چرچ بن جائے گی، کرسیوں کی ڈھیر، دائیں بائیں صرف کرسیاں۔ راستہ سیدھا ہے، مگر کہاں لے آ کے چھوڑ رہے ہیں کہ کیا خدا کو ہماری پیشانیاں آپ قبول نہیں ہیں کیا؟ ہاں، کہ اس نے ہم سے چھین لی کہ یہ سر اپنا جھکائے میرے آگے، تو یہ اس اینگل سے کیوں نہیں دیکھ رہے معاملات کو؟ اس کی دی ہوئی پیشانی، اس کے دیے ہوئے ٹخنے، اس کے دیے ہوئے گھٹنے ہم اس کے آگے نہیں جھکا پا رہے، ہم اس جسم کو راحت دینے کے لیے کرسیوں میں بیٹھے ہوئے۔ راستہ سیدھا ہے، نیکی کا کام بظاہر نظر آ رہا ہے، مگر اس نیکی میں چھپی ہوئی بہت بڑی خرابی، کیونکہ یہ تقلید کی بنیاد پہ تحقیق ہوتی تو پھر غور و فکر ہوتا، اس کے نیگیٹو جو پوائنٹس ہیں اس کو بھی بندہ سمجھتا اور پھر اس حساب سے لا عمل طے کر کے اپنے آپ کو سیو کرنے کی کوشش کرتا۔ بے شمار ایسے اس وقت بھی بے شمار ایسے نکات ہیں، اس پر نہیں جائیں گے ڈیٹیل میں ہم، مگر جو کام کیا جا رہا ہے نیکی کے نام پر، مگر وہ نیکی تو نہیں، وہ تو نیکی نہیں قرار پا سکتی۔ کیسے قرار پا سکتی ہے؟ اس کا جو اس کے نتائج ہیں وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اور نہیں ہو رہے ہیں، نہ ہو رہے ہیں۔ ماشاء اللہ اس وقت کیسا ہو گیا، یعنی کہ رمضان شریف میں آخری عشاء میں کھلانا ہے بھائی، بڑا اچھا کام ہے۔ اب لوگ یہ دیکھنے لگے کہ کس مسجد میں اچھا کھانا، اچھی نہاری ملتی ہے، تو کام نیکی کا ہے کہ آخری عشرے میں لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، مگر کیا ہوا کہ جب اتنی مرغن غذائیں کھا کر آخری عشرہ شیطان برباد کر دیتا ہے۔ ہم کیونکہ طب سے متعلق، شعبے سے متعلق ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ اتنا زیادہ مرغن کھانے کے ذریعے کیا وہ یکسوئی حاصل ہو سکتی ہے؟ آخری عشرہ اللہ سے تعلق کی کیفیت کا نام ہے، ملتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے، اور اس پہ غور نہ کریں اور اسی سادگی تقلیدی انداز میں گزرتے جائیں اور تحقیق نہ کریں تو کیا فائدہ ہوگا اس آخری عشرے کا؟ جبکہ آخری عشرے اور تاخراتوں کی بات یہ ہے کہ فضیلت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ مقام پر ہے، مگر کیا اعلیٰ مقام ہمارے حصے میں آ پائے گا ان تقلیدی اعمال کی وجہ سے؟
نیکی بظاہر نیکی، مگر وہ نیکی تو وبال جان بن رہی ہے اور پورا معاشرہ سوچی انداز میں چل رہا ہے۔ تو رکنے ٹھہرنے غور کرنے کی بات ہے کہ کون سا عمل حدود سے نکل کر پازیٹیویٹی سے نکل کر منفی راستے پہ چاہ رہا ہے، یہ میں ہمارے سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ جی ہم ابتدا میں ہی اس راستے پر نہ ہو جو حق کا راستہ ہے تو اس کی انتہا پھر کیا ہوگی؟ انتہا پھر غفلت کہلائے گی، انتہا پھر دوری کہلائے گی، انتہا پھر سطحیت کہلائے گی۔ دیکھیں آج کی میسج میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں اس سے جو کنیکٹڈ جو مضامین ہیں وہ بھی آ رہے ہیں کہ یہ بات یہاں پہ اس طرح سے ہے، یہ بات یہاں پہ اس طرح سے ہے، یہ بات اس حکایت میں اس طرح سے، یہ کنیکٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے اور ازرویہ مثنوی ازرویہ قرآن پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑا وصف ہوگا فیوچر میں کہ آپ کی گفتگو میں وہ زاویہ ہوگا جو قرآن کا زاویہ ہوگا، وہ زاویہ ہوگا جو انبیاء کا زاویہ ہوگا، وہ زاویہ ہوگا جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ ان قریب مولا کا یہ قول ہے نہج البلاغہ سے ہے کہ ان قریب تم ان بستیوں میں منتقل ہو جاؤ گے جہاں سڑا ہوا گوشت اور بوسیدہ ہڈیاں ہی ہوں گی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ مولا کا قول کتنی ڈیپتھ کے ساتھ ہے یہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا۔ اس کی دلیل ہے یہ کہ آپ کی نظر بسط ہم میں سے ہر شخص دیکھ رہا ہے، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ جو قبرستان جاتے ہیں تو عالم سکوت میں جاتے ہیں، وہاں بولنے کی بھی کوئی وہ نہیں ہے، نہ کوئی بولتا ہے نہ کوئی سنتا ہے، اور جو چیزیں ہیں وہ کیسی ہیں کس لیول کی ہیں ہمیں معلوم ہے، مگر ہم اس چیز کو دیکھتے بالتے تقلید کی وجہ سے، تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے ایسے گزر جاتے ہیں۔ کیا ہمارا گزرنا ہمیں نجات اخروی سے سرفراز کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے حقیقت پسندانہ عمل یہی ہے کہ ہم نے بہت احتیاط سے معاملات کو دیکھنا ہے۔ یہ اشکالات ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جیسے آپ نے بتایا تھا متضاد کیفیات اللہ نے انسان میں رکھی ہیں، تو یہ متضاد فکر کی وجہ سے ہیں۔ جب ایک دفعہ فکر انبیاء کے انداز میں سنور جائے گی، نکھر جائے گی، تو یہ سارے سوالات اسی کے انڈر میں آتے ہیں۔ پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وی آر دا سپیریئر ون، ناٹ دا اینجلس۔ یہ آپ کو سمجھنا ہے یہ بات کہ آپ سپیریئر ہیں، آپ عرفہ ہیں، آپ مسجود ملائک ہیں۔ تو یہ جو ہم وہی بات تخلیق کی آ گئی کہ تخلیقی بنیاد پہ یہ ساری باتیں ہیں۔ بالکل تحقیق یہ ہے کہ جب یہاں سے رابطہ ٹوٹتا ہے بدن سے تو رفتار 1,24,000 مائل پر سیکنڈ کے حساب سے اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ بھی کے سارے مرحلے رنگ آمیزی کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ ورنہ تو وہ جو اس کی طلب میں نکلا ہو تو کسی ادنا مخلوق کی جرت ہے کہ آگے سوال کرے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ یہ سارا دنیا کا نظام میں چلا رہا ہوں، تو لوگ بڑے حیران ہوئے، صاحب اتنا بڑا دعویٰ کہ سارا نظام میں چلا رہا ہوں، کہ سارا سسٹم میں چلا رہا ہوں۔ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بھائی کیونکہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا ہے، میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو یہ کہنے میں حجاب نہیں ہے کہ جب میں فنا فی اللہ کی منزل پر ہوں تو میرا جو بھی عمل ہوگا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ تو یہ پہلے مرحلے میں طریقت کے اصول یہ ہیں، فنا فی الشیخ، اپنی مرضی کو شیخ کی مرضی کے حوالے کر دینا۔ اب جو کامل شیخ ہے اس بندے کی اس کیفیت کو، فنا فی الشیخ کی کیفیت کو فنا فی الرسول کی منزل تک پہنچاتا ہے، کیونکہ یہاں لباس بشریت انوالو ہے، وہ بھی لباس بشریت میں ہے، شیخ بھی لباس بشریت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرحلے میں لباس بشریت میں ہے۔ تو فنا فی الشیخ جب وہ بندہ تربیت کے بعد فنا فی رسول کی منزل پر جاتا ہے، شیخ اسے مکمل کر کے، بات بہت پھیل جائے گی، گنجائش نہیں ہے اس وقت کا تقاضا، کہ پھر بے شمار کاملین ایسے ہیں جنہوں نے اپنے مریدین کو تربیت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا نظام الدین میرے لیے کیا لائے تو میں خسرو کو پیش کروں گا کہ میں تیرے لیے یہ لایا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تربیت کے بعد فنا فی شیخ چناؤ چوئی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے، یہ منفی درجہ پہلے مرے۔ پھر فنا فی رسول کی منزل، جب رسول پہ فنا ہو گیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دیکھیں بندہ رسول کا بندہ نہیں ہے، بندہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ میں کل بھی رات کو بات ہو رہی تھی، میں تو خریدار ہوں اور تمہیں وہاں پیش کرنے کے لیے خریداری کر رہا ہوں،
اور اللہ مجھے اس کو امتحانات دو طرح سے دے گا, تمہاری طرف سے بھی دے گا, اپنی طرف سے بھی دے گا. تو رسول پھر اس بندے کو, بندے خدا کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. میرا امتی ہے, تیری بتائی ہوئی شریعت کے مطابق میرے احکامات پہ چل کر یہاں تک پہنچا ہے, یہ تحفے کے طور پہ آگے پیش کیا جاتا ہے. تو یہ جو منزلیں طریقت کی ہیں, فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول, فنا فی اللہ. فنا فی اللہ کا مطلب کیا ہے کہ کرن جو ہے سورج میں ضم ہو گئی. پیغام ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میری تجلی نے کوہ طور, پہاڑ کی مثال سے دی گئی, انتہائی بلند اور بڑا وسیع ایریا کور کی ہوئی ایک چیز ہے. تو ہمارے وجود تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, پہاڑ تو اس کے مقابلے میں بہت بڑا ہے, مگر اللہ کی تجلی کا متحمل پہاڑ بھی نہ ہو سکا, ریزہ ریزہ ہو گیا. اور وہ پیغام کہاں ہے؟ وہ پیغام قرآن میں. قرآن کہاں ہے؟ قرآن ہمارے گھروں میں. وہ پیغام, یہ پیغام اللہ کی حقانیت کا پیغام, اللہ کی پیغام کی وسعتیں کہاں ہیں؟ قرآن میں ہیں. اور قرآن کہاں ہے؟ ہمارے گھر میں ہے. کیا ہم قرآن کو تقلید کی بنیاد پر پڑھ رہے ہیں یا تحقیق کی بنیاد پر پڑھ رہے ہیں؟ اندھیرے کی وجہ سے وہ دیہاتی شیر کو گئے سمجھ رہا ہے, اندھیرے کی وجہ سے اللہ غنی, جہالت کی وجہ سے, اندھیرے کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے, خود پسندی کی وجہ سے, اپنی فکر پر اصرار کی وجہ سے ہم حق کو دیکھ نہیں پائیں گے. حق کو جبھی دیکھ پائیں گے جب ہم ان تمام بکھیڑوں سے نکلیں گے. یہ سب چیزیں حجاب ہیں. راہ خدا کے حجابات کیا ہیں؟ اگر انا اچھی چیز ہوتی تو ابلیس کی انا قابل قبول تھی, تو انا تو قابل قبول کبھی بھی نہ ہوئی. انا خیر منہ, اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے, آدم سے, معاذ اللہ معاذ اللہ. تو انانیت جب تک ہے سرخ روئی میسر نہیں آئے گی. جہاں عاجزی و انکساری ہوگی, اچھا انانیت بھی جہل ہی کی ایک شکل بن جاتی ہے. جہالت کی وجہ سے, کفر کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوگی. اور جہاں جہاں یہ وہاں خیر کی امید پھر نہیں ہے. جس طرح سے وہ دیہاتی, پہلی بات تو دیہاتی اللہ ہو, یہاں رکنا ہے نا چاہیے نا, پہلی بات تو وہ دیہاتی ہے. دوسری بات وہ اندھیرے میں بھی ہے, دیہاتی بھی ہے, دیہاتی علم سے نہیں ہے, اور وہ اندھیرا بھی ہے. تو دیہاتی اور پھر اندھیرا, ڈبل ظلمت کی بات آ گئی نا پھر تو. ایک تو بیچارہ خود ہی وہ دیہاتی ہے اور اوپر سے اندھیرا بھی ہے. تو اندھیرے اور جہالت کی وجہ سے وہ شیر کو گائے دیکھ رہا ہے. ہمارے گھروں میں جہالت کی وجہ سے, استغفر اللہ, اندھیرے کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے, سطحی زندگی گزارنے کی وجہ سے ہمارے حصے میں وہ سعادتیں نہیں آ رہی جو قرآن تو رکھا ہوا ہے. ہم بے فیض ہیں. تو قرآن کو ہم نے کاہے کہ رکھا ہوا ہے؟ اٹھانے کو, ہوا دینے کو اور یاسین پڑھنے کو. المیہ نہیں ہے یہ کہ بھائی ختم اٹھاؤ قرآن کی ختم اٹھاؤ, اچھا اٹھا لیا, اچھا اٹھانے کو. پھر مریض ہو گیا تو اس کو کھول کے ہوا دے رہے ہیں لوگ, اور جب مرنے کا وقت آ گیا تو یاسین پڑھ رہے ہیں. اتنا ٹوٹل یہ اس وقت معاشرہ قرآن کو ان کی طرح سے دیکھ رہا ہے. اٹھانے کو, بھائی یہ بات غلط ہے اور یہ بات صحیح ہے, قرآن اٹھاؤ. ارے معاذ اللہ, قرآن اس لیے اتارا ہے اللہ نے, ہاں, سچا جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اتارا ہے. اس کے تو مقاصد کہیں بلند تر ہیں. اٹھانے کو, ہوا بیمار ہو گیا تو لا کے جو ہے نا ہوا دے رہے ہیں اس کو. جو جن آ گیا تو قرآن کا ہوا دیں گے تو دن چلا جائے گا. اور پھر جب وقت آخر آ گیا تو بیٹھ کے وہیں سرانے یاسین پڑھ رہے ہیں. کیا قرآن کے نزول کا یہ مقصد ہے؟ جبکہ ایک طرف تو اللہ فرما رہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ کے خوف سے, تجلی کے خوف سے. ذات کی بات ابھی نہیں ہو رہی, یہاں ذہن میں رکھیے گا, ابھی تجلی کی بات ہو رہی ہے, صفت کی بات ہو رہی ہے. اس صفت نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا. تمہاروں ہمارے, تمہیں ڈر نہیں لگ رہا, تمہیں خوف نہیں آ رہا کہ قرآن جیسی عظیم نعمت تمہارے گھر میں ہے اور تم صرف رٹ رہے ہو, اس کو حافظ بنا رہے ہو. حفیظ کب بناؤ گے؟ اس کی پہچان کب پیدا ہوگی اور کب یہ مرحلے طے ہوں گے؟ نہیں کہ ابھی کل ہی کے شعر تھا کہ انسان پوری کوشش کر لے, مگر اگر اللہ کی مرضی کچھ اور ہو, اللہ ہوگا نہیں. یہاں گیا بڑا پھنس جاتا ہے, بڑا یہاں کے پھنس جاتا ہے کہ صاحب آپ نے تو کہا تھا. ہاں, ہدہد نے کہا جب خدا مجھے دکھانا چاہتا ہے تو زمین کی تہ میں پانی دیکھ لیتا ہوں, اور جب نہیں دکھانا چاہتا ہے تو چھوٹے سے جال میں پھنس جاتا ہوں. تو خدا کی پہچان کا بہترین زاویہ ہدہد کی شکل میں اللہ نے دکھایا کہ میں نے فیصلہ کیا, اس کی مرضی کچھ اور ہے. اس کا مطلب ہے ایک سپیریئر لیول کی طرف آپ کو بھیجا جا رہا ہے کہ اس سے اوپر کی منزل کی طرف جاؤ. اس کی منزل کچھ اور ہے, اور اس کی منزل
اس کی عطا کردہ منزل میں وقتی مصلحتیں تو ہو سکتی ہیں، انسان کے لیے نقصان کا کوئی پہلو نہیں۔ ہاں، تا وقت کے قارون اور کل کے بیان میں بھی تھا کہ قارون اتنے سارے مال و اسباب کے باوجود غرق و برباد ہو گیا، تو تم دنیا کا بہت سارا مال بھی جمع کر لو گے مگر اللہ کی مشیت کے خلاف ہوگا تو پھر تمہاری استگاری نہیں ہوگی۔ مشکل سے بات دیکھیں، سمجھ کے کلیئر کر کے اٹھیں، ایک مشکل حقیقی مشکل ہے اور ایک بناوٹی مشکل ہے۔ ایک آدمی محنت نہ کرے، کام نہ کرے، اپنے آپ کو باندھ کے بیٹھا رہے اور پھر یہ شکوہ کرے کہ مشکل ہے، یہ مشکل نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ یہاں پہ پھر راستہ نکال رہا ہے اپنے لیے، یہاں پہ اس کو میں اپنے لیے حلال کر لوں گا، دس از ناٹ نارمل۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ محنت و مشقت کرنے کے باوجود بھی اگر کچھ اور ہے تو وہ قضاء و قدر کا قانون ہے۔ اور ایک آدمی سہل پسندی میں زندگی گزار رہا ہے، ہل کے پانی نہیں پی رہا ہے، تو وہ پھر مشکل نہیں ہوگی، پھر وہ حرام کو اپنے لیے حلال کر رہا ہے۔ تو ایسا جو ہے وہ یہاں لکیریں ڈلی ہوئی ہے، اس کے بعد ایک بہت احتیاط کی، یہ احتیاط کرنا ہے، یہاں تک تو گنجائش ہے، اس کے بعد سے گنجائش نہیں ہے۔ تو اگر یہ راستہ کھول دیا جائے تو بہت سے وہ لوگ ہیں جو تمام تر نیگیٹیوٹی کو بڑے آسانی سے قبول کر لیں گے۔ تو اب میرا تو اختیار، دیکھیے اختیار کی بات یہ ہے، اختیار مولا کائنات سے کسی نے سوال کیا کتنا اختیار اللہ نے دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک پیر اٹھاؤ، اٹھا لیا ساحل نے، تو دوسرا اٹھاؤ کہ نہیں اٹھا سکتے؟ ایک پیر اٹھانے کی گنجائش رکھی، دوسرا اٹھائیں گے گر جائیں گے۔ تو یہاں قضاء و قدر اگر اختیار خدا نہ دیتا خلیفۃ اللہ کو تو حساب کتاب کس چیز کا لے گا؟ وہ حساب کتاب تمہارے اعمال کا لے گا، وہ کہ تم نے کیا عمل کیا اور اس بات کو کیسے سمجھا اور کیسے اس طرح عمل درآمد کیا اور پھر کیا نتائج دیکھے۔ جنہیں حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ سما کے بارے میں کیا ہے، شمع کے بارے میں آپ کی کیا؟ نقشبندی سلسلے میں سما نہیں ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا آپ سے جو جید ہیں، جو سب سے بڑے اوپر ہیں، حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، سما کے بارے میں کیا؟ نہ انکار میں کنم نہ ایکار میں کنم، نہ انکار کرتا ہوں نہ یہ کام کرتا ہوں۔ انکار نہیں کرتا، سما کی معنویت سے انکار نہیں کر سکتے۔ سما خود انسان کے وجود میں امر ربی کے چھپے ہوئے تانے بانے کو کھولنے کی کیفیت کا نام ہے۔ انسان کے وجود میں جو امر ہے، روح ہے، روح کی غذا ہے۔ تو بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہ انکار میں کنم، نہ میں انکار کرتا ہوں، نہ ایکار میں کنم، نہ یہ کام میں کرتا ہوں۔ ان کا زاویہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، مگر سما کی حقیقت یہ ہے کہ خوابیدہ کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں، جو سوئے ہوئے کیفیات ہیں اسے سما کی مجلس، حقیقی سما کی مجلس اس کو اجاگر کرتی ہے، اس کو نمایاں کرنے کا، اس کو نکلنے کا راستہ دیتی ہے۔ اگر تم نے محنت کر کے مقام حاصل کیا تو پھر مزارات پر چادر پوشی کا جو عمل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نوازیدہ ہیں جنہوں نے زندگی پھونک پھونک کے گزاری ہے اور انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا جس کے نتیجے میں دنیا ہی میں کہتے ہیں آخرت میں نظر آئے گا۔ آخرت کے مناظر مختلف ہیں، دنیا کے مناظر کیا خدا دنیا میں دکھانے پر قدرت نہیں رکھتا؟ خدا دنیا میں دکھانے پر بھی قدرت رکھتا ہے، اس کا نظام